بات کریں گے ایمان کی بنیاد کی، پھر دیکھیں گے کہ یہ ایمان ہمارے کردار کو کیسے بناتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سے۔ اس کے بعد ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کے اثرات دیکھیں گے، اور آخر میں دعاؤں کی طاقت پر بات کریں گے کہ وہ ہمیں کیسے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز سے شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی ہر چیز کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کتاب کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور جملے سے ہوتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بس یہ ایک جملہ، یہ ایک ایسا اعلان ہے جو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر لے آتا ہے، اور یہی ہمارے سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ اب اس ایک جملے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی کچھ صفات پر غور کرنا ہوگا، یعنی وہی ہے جس نے ہر چیز بنائی، زمین، آسمان، جانور، سب کچھ۔ وہی ہے جو سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہی ہمارا اصل محافظ ہے۔ تو جب یہ بات دل میں اترتی ہے نا کہ ہر چیز کا بنانے والا اور دینے والا وہی ہے، تو اس کا ایک قدرتی نتیجہ نکلتا ہے شکر گزاری۔ دل خود بخود اس کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سب کچھ ایمان سے شروع ہوتا ہے، یہ وہ جڑ ہے جس سے باقی سب کچھ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان کی بنیاد تو سمجھ آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے کردار پر، ہماری شخصیت پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ اس کتاب میں اس حوالے سے دو بہت ہی زبردست مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال ہے سچائی کی۔ ایک بچے کی کہانی ہے جس سے غلطی سے ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسے ڈر بھی ہے کہ ڈانٹ پڑے گی، لیکن وہ پھر بھی سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اس کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں کہ اللہ سچ بولنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ سچائی صرف ایک اچھی عادت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ ہمارے کردار کی بنیاد ہے۔ اور دوسری مثال ہے رحم دلی کی۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو تسلی دی تھی جس کی پالتو چڑیاں مر گئی تھی۔ اب دیکھیں، یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ اتنی گہری شفقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو گویا سچائی اور رحم دلی، یہ وہ دو ستون ہیں جن پر ایک مومن کا کردار کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایمان کی بات بھی ہو گئی اور اچھے کردار کی بھی، لیکن ان دونوں کا اصل امتحان تو روزمرہ کے کاموں میں ہوتا ہے نا؟ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اور شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی عمل سے۔ کہانی میں ایک بچہ ہے جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سیکھتا ہے، اور اسی چھوٹے سے عمل کے ذریعے ایک بہت بڑا اصول سکھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب یہ اصول جو ہے، یہ صفائی کو صرف ایک اچھی عادت نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک مسلمان کی پہچان بنا دیتا ہے۔ اور یہ صرف جسم کی پاکی کی بات نہیں ہے، یہ روح کی پاکیزگی کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ صفائی کے بعد کتاب ہمیں نماز کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن ایک رسم کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ سے براہ راست بات کرنے کا ایک طریقہ۔ یہ ایک موقع ہے اپنے خالق سے بات چیت کرنے کا۔ اور اس گفتگو کے 3 بڑے فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک، یہ دل کو صاف کرتی ہے۔ دوسرا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور تیسرا، یہ ہماری زندگی میں ایک نظم و ضبط لاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام، جیسے صاف رہنا یا نماز پڑھنا، یہی دراصل ہمارے ایمان اور کردار کا عملی ثبوت ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جو کہ ایمان کا ایک بہت ہی تسلی دینے والا پہلو ہے۔ وہ یہ کہ ایمان ہمیں حفاظت اور طاقت کا احساس کیسے دیتا ہے، خاص طور پر دعاؤں کے ذریعے۔ کتاب میں ایک بڑے ہمت والے لڑکے کی کہانی ہے۔ تصور کریں، وہ ایک اندھیرے جنگل میں بالکل اکیلا ہے، اور ظاہر ہے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تنہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت ہی طاقتور ڈھال ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بس یہ دعا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، اس کا سارا ڈر، سارا خوف پل بھر میں غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ اسے یاد دلاتے ہیں کہ اس کا اصل محافظ تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کے نام میں اور اس کی یاد میں وہ طاقت ہے جو ہر طرح کے ڈر کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہر مشکل میں ایک بہت بڑا سہارا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب صرف بڑی بڑی باتیں کر کے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمیں روزمرہ زندگی کے لیے عملی طریقے بھی دیتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، دن کے مختلف موقعوں کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں دی گئی ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، تاکہ ایمان جو ہے نا وہ ہر لمحے ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے۔ تو اس ساری گفتگو کو ہم ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں واپس اسی بہادر لڑکے کی کہانی اور ایمان کے اصل پیغام سے جوڑتا ہے کہ جب خوف کا لمحہ آتا ہے تو اصل طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں طاقت کا حقیقی سرچشمہ کیا ہے۔